فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ سامعین محترم، قیامت والے دن اللہ دی ذات دا سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ جاری و ساری۔ تیسرا خوش نصیب جنوں اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرن گے، جس دن اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جدا دل اللہ دے گھر دے نال جڑ جائے، اللہ دے گھر دے نال لگ جائے۔ جس بندے دا دل اللہ دے گھر نال معلق ہو جائے، اے بھی ایسا خوش نصیب ہے جنوں قیامت والے دن اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کرن گے۔ ساڑھے معاشرے اندر غور کیتا جائے تو بہت سارے افراد ایسے ملن گے جنہ دا دل اللہ دے گھراں دے نال جڑے ہے اور اللہ دے گھراں دے نال لگے ہے، لیکن ہر ایک دا جو دل اللہ دے گھر نال جڑے ہے، ہر ایک نو اے فضیلت حاصل نہیں ہوئے گی۔ بہت سارے افراد ساڑھے معاشرے اندر ایسے نے جنہ دا اللہ دے گھر دے نال تعلق صرف اس بنیاد تک کہ دل اونا دا بھی اللہ دے گھر نال جڑے ہے، لیکن صرف دنیاوی فائدے اور دنیاوی مفاد واسطے۔ اگر اللہ دے گھر اندر کوئی صاف پانی دا فلٹر لگا ہے، پانی لین روز آ جائے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے اللہ دے گھر نو آباد کرنا، نماز، قرآن، درس و تدریس، خطبات جمعہ، او دے اندر شرکت نہیں کردا۔ دل تے جڑیا ہے، دل لگیا ہے، بار بار ایدا اللہ دے گھر اندر آنا جانا تو ہے، لیکن اس فضیلت دا اے حامل نہیں۔ بعض بندیاں دا تعلق اس طرح جڑیا ہے اللہ دے گھر دے نال کہ مسجد کسے بازار اندر ہے یا کسے انڈسٹری ایریے دے اندر ہے، جو ہی ظہر دی اذان ہو جاندی ہے، ظہر دے وقت مسجد دا دروازہ کھلدا ہے، فوراً اپنی دکان تو دوڑ لگاندا ہے، کارخانے تو دوڑ لگاندا ہے، مسجد نو صرف بیت الخلا دی حد تک استعمال کردا ہے، قضائے حاجت کر کے واپس چلا جاندا ہے، او ظہر دی نماز پڑھن دی بھی توفیق نہیں۔ دل تے ایدا بھی اللہ دے گھر نال لگے ہے، اللہ دے گھر نال جڑے ہے، آنا جانا ایدا مسجد اندر ہے، لیکن اس فضیلت دا حامل نہیں۔ بعض افراد نے صرف راجگیر نے مستریاں دا کام کردے نے، انہاں صرف مسجداں دا ہی ٹھیکہ پکڑنا ہے، لیکن مسجداں دا ٹھیکہ پکڑے ہے، ایک نماز اس مسجد اندر ادا نہیں کردے۔ نماز دے وقت بھی انہاں دا کاروبار، انہاں دی مزدوری، انہاں دی صنعت اور راجگیری والے کام جاری رہندے نے، دل تے ایدا بھی اللہ دے گھر نال جڑیا، لیکن اس فضیلت دا حامل نہیں۔ بہت ساریاں مسجداں ایسیاں جو مین روڈ تے نے، جو ہی دیکھیا پھل والے نے کہ نماز دا ٹائم ختم ہو گیا، سلام پھرن لگی ہے یا جمعے دا ٹائم ختم ہو گیا، فوراً پھل والی لیڑی لے آ کے مسجد دے دروازے تے کھڑی کر دیتی۔ دل تے ایدا بھی مسجد نال جڑیا ہے، لیکن دنیاوی فائدے واسطے نمازی نکلن گے، میرا سودا وک جائے گا، لیکن اس فضیلت دا حامل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے افراد مسجد دیاں دکاناں کرائے تے حاصل کرنے واسطے جد و جہد کردے نے،
چونکہ مسجد دیاں دکاناں عام حالات اندر تھوڑا کرایہ ہوندا ہے، اپنے دنیاوی فائدے واسطے مسجد دی دکان کرائے تے حاصل کر لئیے، پر اس مسجد نو آباد کرنے واسطے نمازاں نہیں پڑھیاں۔ بعض بندے نمازاں پڑھ دے، اللہ دے گھر اندر آوندے نے، تعلق انہاں دا بھی مسجد دے نال جڑیا ہے، دل انہاں دا بھی لگیا ہے، لیکن او بھی اس فضیلت دے حامل نہیں۔ اے ذرا غور طلب بات ہے، تسی تے میں غور کریے کہ مسجد اندر آ کے نماز پڑھ کے پھر بھی اسی اگر اس فضیلت دے حامل نہیں تو کتنی بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ وہ کیسے افراد نے کہ جنہاں نے مسجد اندر صرف انتشار پیدا کرنا ہے، نہ خود کام کرنا ہے، نہ خود نیکی کرنی ہے، نہ خود مسجد نو آباد کرنا ہے، نہ کسے نو کرن دینا۔ تعلق انہاں دا بھی اللہ دے گھر نال جڑیا، لیکن اتنا خطرناک فضیلت تو درکنار قرآن کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ او دے نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں جیڑا اللہ دے گھراں اندر آن والے لوگاں نو روک دے، ٹوک دے اور اللہ دے گھر نو آباد کرن اندر خرابی دا ذریعہ بندا ہے۔ ہر ویلے شرارتاں، ہر ویلے انتشار، ہر ویلے غیبتاں، کدی امام دے خلاف، کدی خطیب دے خلاف، کدی انتظامیہ دے خلاف، کدی خادم دے خلاف، کدی نمازیاں دے خلاف ہے تے مسجد اندر آن والا دل دا مسجد نال جڑیا لیکن انتشار پسند شرارتی، فرمایا ایسے لوگاں واسطے دنیا اندر بھی رسوائی، آخرت اندر بھی رسوائی اور انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ دے گھراں دے نال تعلق ساڈے معاشرے اندر بڑے لوگاں دے، لیکن اے کیڑا خوش نصیب ہے کہ جنہ دل اللہ دے گھر نال جڑیا ہے، ایسا آلہ جڑیا ہے کہ اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کر دے۔ دعا کرو اللہ سانو اے خوش نصیب لوگاں اندر شامل کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دی پوری وضاحت فرمائی کدا دل اللہ دے گھر نال جڑیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت صحیح مسلم دی، خود آپ نے اس بات دی وضاحت کیتی ہے، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جدا دل اللہ دے گھر نال جڑیا ہے لیکن او دا انداز کیے اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، ایک نماز پڑھ کے گیا ہے، دوسری نماز واسطے ایدی تڑپ لگی ہے کدوں اذان دی آواز آئے، اللہ دا بلاوا آئے، میں دوبارہ اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہون واسطے اللہ دے گھر اندر پہنچ جاواں۔ جدا تعلق نیکی دی بنیاد تے مسجد دے نال جڑے ہے، جدا تعلق اللہ دی فرما برداری دی وجہ تو اللہ دے گھر دے نال جڑے ہے، یہ ایسا خوش نصیب ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں اپنی ذات دا سایہ نصیب کرن گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ، معلق عربی اندر کیا جاندہ ہے کسی چیز دا لٹکیا ہونا، جیڑی چیز لٹک جائے انہوں معلق کیا جاندہ ہے، جی میں گلوب لٹکے ہے، اے پنکھا لٹکے ہے، معنی کی ہے کہ او دا دل اللہ دے گھر اندر لٹک جائے۔ ایدی سادہ مثال سمجھنی ہوئے تو میں اپنے معاشرے دی ایک مثال نال سمجھانا چاہنا، اللہ خالق و مالک اپنی رحمت دے نال جنوں پہلی واری عمرے دی سعادت نصیب کر دے وے تے او دا شوق بڑا ہوئے، ذوق بڑا ہوئے، بڑیاں انہیں دعاواں کیتیاں ہون، بڑی انہیں محنت کیتی ہوئے، عقیدہ توحید اتے پورا گامزن ہوئے، پھر عمرہ کر کے واپس آ جائے، پورا عمرے دا حق ادا کر کے آئے، طواف کر کے آئے، صفا مروہ دی سعی کر کے آئے، رج رج کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر کے آئے، واپس آئے تے انہوں پوچھو سنا بھائی کی کیفیت ہے تے پتہ کی آندہ ہے، آندہ میں تے ایتھے ہاں پر دل بیت اللہ اندر ہی رہ گیا۔ اللہ اللہ، اے جے رجل قلبہ معلق بالمسجد، آندہ میں تے پاکستان اندر ہاں لیکن دل مدینے دی ریاض الجنہ اندر ہی رہ گیا ہے، دل مسجد نبوی اندر ہی رہ گیا ہے۔ اے وے جدا دل دا تعلق اس انداز نال اللہ دے گھر نال جڑ جائے، آپ جتھے بھی چلا جائے او دے دل دیاں یاداں، او دے دل دا تڑپنا، او دے
دل دے احساسات او دے دل دیاں خواہشات اللہ دے گھر نال ہی جڑیاں ہون، ہر ویلے اللہ دے گھر اندر آن واسطے تڑپے اور اللہ دے گھر اندر آ کے نیکیاں کرے، تقوی والی زندگی گزارے، جو مسجد دا اصل مقصد ہے انہوں آباد کرے، ایسا خوش نصیب ہے اللہ انہوں قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا۔ درد دل نال دعا کرو اللہ سانو ایسے خوش نصیبہ اندر اپنی رحمت نال شامل فرما۔ اللہ دے گھر نال تعلق جڑ جائے، اور کتنا جڑے، کتنا تعلق واسطہ ہوئے، اللہ اکبر، اتنا جڑے کہ مسجد دی نیکی والی نسبت اس انسان دا تعارف اور پہچان بن جائے۔ لوگ دنیا تو ٹوری جاندے نے، کئیاں دے تعارف اور پہچان، لوگ آندے نے اچھا فلاں بندہ ٹر گیا کی وہ جڑا فلاں چیز دا کاریگر سی، ٹھیک ہے، تعارف اور پہچان ہو گئی۔ فلاں دنیا تو ٹر گیا ہے، وہ بڑا اعلیٰ ڈاکٹر سی، بڑا اعلیٰ طبیب سی، ٹھیک ہے، تعارف ہو گیا، لیکن اس خوش نصیب دے کیا کہنے جدا دل دا تعلق اللہ دے گھر نال اینا جڑے جدو جنازہ اٹھے لوگ تعارف کروان، آج فلاں دنیا تو چلا گیا ہے، نام تو سمجھ نہیں آ رہی کون دنیا تو چلا گیا ہے، تعارف اندر اے بات بیان کیتی جائے یار جڑا 5 وقت امام دے پیچھے کھڑا ہو کے نماز ادا کردہ سی آج وہ دنیا تو چلا گیا ہے۔ تعلق تے ہے وے جنہیں تکبیر اولا دے نال نمازاں ادا کیتیاں، آج کون دنیا تو چلا گیا ہے جڑا فجر دی اذان ساڑی مسجد اندر اتنے سال انہیں دیندہ رہے ہے، آج کون دنیا تو چلا گیا ہے جڑا ساڑی مسجد اندر اتنے سال تو امامت خطابت دا فریضہ سار انجام دیندہ رہے ہے، آج کون دنیا تو چلا گیا ہے۔ تعارف اندر مسجد دی نیکی مسجد دی عبادت بیان کیتی جائے، پہچان ہوئے، آج وہ دنیا تو چلا گیا ہے جڑا ساڑی مسجد دیاں صفائیاں کریا کردہ، صفاں سدیاں کردہ، آج وہ دنیا تو چلا گیا ہے جن نے مسجد نو آباد کرنے واسطے دن رات ایک کر کے انتظام ایسا اعلیٰ کیتا ہے، پوری ذمہ داری ہر ایک نو سہولت مہیا کیتی۔ آج کون دنیا تو چلا گیا ہے جن نے ساڑی مسجد اندر اتنے سال تراویاں پڑھائیاں، آج کون دنیا تو چلا گیا ہے جڑا ساڑی مسجد دی فلاں نکر اندر بیٹھ کے اعتکاف کریا کردہ، آج کون دنیا تو چلا گیا ہے جڑا فلاں صف اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کریا کردہ، آج کون دنیا تو چلا گیا ہے جڑا فجر پڑھ کے کرنا جاندہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جاندہ، اشراق تک اللہ دے کار اندر بیندہ قرآن دی تلاوت ذکر و اذکار کردہ، پھر سورج طلوع ہو جاندہ 2 نفل پڑھ کے پھر اپنے کر جاندہ۔ اے تعارف ہوئے، اے پہچان ہوئے تو اللہ قیامت والے دن انہوں اپنی ذات دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اے ہوئی تعلق اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے سورہ نور اندر، اللہ نے مومنہ دے دلان دی مثال بیان کر کے نا کہ مومن دا دل بڑا روشن ہے، مومن دا دل بڑا اعلی ہے۔ اللہ اعلی کیوں ہے؟ اللہ نے دی وجہ بیان کی تھی، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ایسا بندہ ایسا مومن دا دل ہوندا ہے، فرمایا اے لگدا کتے وے، اے پھبدا کتے وے، اے سجدہ کتے وے، اے قرار کتے پکڑ دے فی بیوتن، ایسے قراندر قرار پکڑ دے، ایسے قراندر سکون پکڑ دے، اذن اللہ ان ترفع، جنہوں اللہ نے آباد کرن دا حکم جاری کر دیتا ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، تے اس اللہ دے قراندر اللہ دا نام ذکر کیتا جاندہ ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔
عمل اونا گھراں اندر جچدا ہے، اونا گھراں اندر لگدا ہے جنہ گھراں اندر صبح شام اللہ دیاں پاکیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، صبح شام اللہ دی توحید بیان کیتی جاندی ہے، صبح شام شرک دا رد کیتا جاندا ہے، صبح شام اللہ دیاں پاکیاں تے تسبیحاں بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ اللہ اے کون لوگ نے؟ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، اے ایسے لوگ نے، ایسے عظیم و شان افراد نے، ایسے میرے پیارے بندے نے، ایسے اعلیٰ قسم دے انسان نے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جنہاں نو کوئی دنیا دی تجارت تے نہ کوئی خرید و فروخت اللہ دے گھراں تو غافل نہیں کر دی۔ انہاں دا دل ہر ویلے مسجد نہ جڑے ہے، کس لحاظ نال؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمازاں پڑھن دے لحاظ نال، نماز قائم کرن دے لحاظ نال، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، تے زکاة دین دے اعتبار نال۔ فرمایا اے کیوں اللہ دے گھر نال جڑے نے، کیوں انہاں دا تعارف اور انہاں دی پہچان مسجد دی نیکی تے مسجد دی عبادت بن گئی ہے۔ یخافون یومن، ایسے دن تو ڈر دینے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کلیجے حلق نو آ جان گے، اکھاں پتھرا جان گیاں، دل پتھرا جان گے، ایڈے ہولناک دن دے ڈر دی وجہ تو انہاں نے اللہ دے گھر نال ایسا تعلق بنایا ہے، اللہ دے گھر دیاں نیکیاں ادا تعارف بن گئیاں، اللہ دے گھر دیاں عبادتاں دی پہچان بن گئیاں، اللہ دے گھر دی نسبت دی ذات دا تعارف تے پہچان بن گئی۔ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، دنیا تے جڑے اس انداز نال اعلیٰ عمل کر دے رہے، اپنے دل نو دے گھر نال جوڑے ہے، نیکی دی بنیاد تے تقوی دی بنیاد تے، اللہ قیامت والے دن انہاں نو بڑا اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل نال مزید زیادہ انہاں دی محنت دے اوپر انہاں نو اجر عطا کرے گا، اپنی رحمت نال وی انہاں نو بڑا اعلیٰ درجے عطا کر دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تے اللہ جنوں چاہے بے حساب رزق عطا کر دے۔ تو میں دسنا چاہنا مسجد دے نال تعلق اس انداز نہ ہوئے کہ مسجد دا تعلق پہچان بن جائے، تعارف بن جائے، اللہ دے نبیاں دے واقعات اللہ نے قرآن اندر بیان کیتے۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ نے کئی انداز نہ تعارف کروایا ہے، کتے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا، میرا ابراہیم ہوئے جڑا میرا بڑا ہی وفادار ہے، کتے اللہ نے تعارف کر دیا فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میرے ابراہیموں نے میں انہاں نو اپنا خلیل تے دوست بنایا، کتے اللہ نے تعارف بیان کر دیا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے ابراہیموں نے کردار دے بھی کھڑے، گفتار دے بھی کھڑے، رفتار دے بھی کھڑے، میرے صدیق نبی نے کتے قرآن اندر اللہ نے تعارف بیان کر دیا فرمایا میرے ابراہیموں نے ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفا مسلما، میرے ابراہیم حنیف مسلمان نے، کتے قرآن نے تعارف کر دیا اعلان کیتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، میرے ابراہیم اکیلے ہی پوری امت اللہ دے فرما بردار، اے سارے تعارف کرواندیاں اللہ نے ایک بڑا وڈا تعارف کروایا ہے، کون؟ میرا ابراہیم، فرمایا او ابراہیم جن نے میرے گھر دیاں تعمیراں کیتیاں، اے جے تعلق اللہ دے گھر دے نال کہ اللہ دے گھر دا تعلق نیکی دی وجہ تو، نسبت دی وجہ تو، پہچان
پہچان بن جائے، تعارف بن جائے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مسجد نہ تعلق ایسا دل جڑے ہے کہ مسجدی تعارف بن گئی، پہچان بن گئی۔ فرمایا کون ابراہیم جن نے میرے گھر نو بنیاداں تو از سرے نو دوبارہ تعمیر کر دیتا ہے؟ کون جناب ابراہیم؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ کیسا تعارف بنے ہیں؟ فرمایا میرا زمین تے پہلا کر بیت اللہ، کعبۃ الحرام ہے، بیت الحرام ہے، اے کعبۃ اللہ، اے مسجد حرام میرا زمین تے پہلا کر ہے۔ لیکن انہوں بنایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ تعمیر کی تھی، اور تعارف اور پہچان کرواندیاں ہویا اس جگہ تے مقام ابراہیم دا پتھر اللہ نے رکھوایا کہ اس پتھر تے کھڑے ہو کے میرے ابراہیم نے پوری لگن نال، پورے شوق نال، پورے جذبے نال میرے گھر نو بنایا ہے۔ اللہ نے وہ چیز ہی تعارف بنا دیتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام، سنن نسائی اندر روایت موجود ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے کون سلیمان علیہ السلام؟ اللہ نے انہاں دا بھی تعارف بڑے انداز نہ کرایا ہے کہ میرے سلیمان جناب داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ کون؟ جناب سلیمان۔ علمنا منطق الطیر، اللہ نے جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں دیاں بولیاں بولنیاں سکھا دیتیاں۔ صرف بولیاں سمجھ دے نہیں بلکہ او بولی اس انداز نال بول کے پرندیاں نو اپنی گل بھی سمجھایا کر دے۔ کون؟ جناب سلیمان۔ اللہ نے ہواواں نو تابع کر دیتا ہے، اللہ نے جناں نو تابع کر دیتا ہے، اللہ نے ایسی حکومت بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام تو بعد کسے نو بادشاہت نہیں عطا فرمائی۔ جتھے ہے سارا تعارف ہے نا، اوتھے اللہ دے گھراں نال ایک تعارف ہے، اللہ دے گھر نال ایک پہچان ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جناب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بیت المقدس نو دوبارہ تعمیر کروایا ہے۔ مسجد دے نال ایسا تعلق، اے پہچان بنے۔ اے کون نے جی؟ اے ساڑی مسجد اندر لینٹر پان والے، اے کون نے جی؟ اے سریہ دین والے، اے سیمٹ دین والے، اے انداز نہ ساڑی مسجد دا بل دین والے، اے نیکی دا تعلق، نیکی دی نسبت اس انداز نہ دل جڑیا ہوئے تو اللہ قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا۔ آؤ میں اگے لے چلا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے بڑے انداز نہ تعارف کروایا کہ خاتم النبیین نے، رحمت للعالمین نے، امام الانبیاء نے، شفیع المذنبین نے، امام القبلتین نے۔ لیکن تعارف کرواندیاں اللہ نے ایک تعارف یہ بھی کرایا، میرے پیغمبر دی پہچان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نو علی نبوت نہیں ملی، بیت اللہ دی تعمیر جاری ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام موجود نہیں تے بیت اللہ دی تعمیر کردیاں حجر اسود نو نصب کرن دا وقت آ گیا ہے۔ قریش اندر لڑائی ہو جاندی ہے تے قریش فیصلہ کر دینے ہن جیڑا بندہ سامنے بازار چو پہلا اس داخل ہوئے گا بیت اللہ اندر، انہوں اسی اپنا فیصل بنا لوانگے۔ سارے دیاں نظران جمعیاں تے آمنہ دے در یتیم آ رہے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، کیسا تعارف، کیسی پہچان، کیسا اللہ دے کرانہ تعلق جڑے ہے۔ آپ فرماندے نے لڑ دے کیوں ہو؟ ایک چادر مگاؤ۔ قبیلے دے بڑے بڑے سرداران وہ چادر پکڑا دی تھی، اندر حجر اسود رکھے، فرمایا اٹھاؤ۔ سارے نے اٹھائیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دعا ہتھاں دے نال، اپنے دستے مبارک دے نال حجر اسود نو بیت اللہ اندر نصب کر دیتا ہے۔
کیا پہچان بنی ہے، کیا نیکی بنی ہے کہ حجر اسود او حجر اسود ہے جنوں آمنہ دے در یتیم نے اللہ دے گھر اندر اپنے ہتھاں نال نصب کیتا ہے۔ اے تعارف ہونا چاہیے کہ مسجد دی فلاں ضرورت انہیں اپنے ہاتھ نال پوری کیتی، اے پہچان بننی چاہیے، اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے اللہ دے گھراں دے نال۔ پھر کیسا تعلق سی نبی علیہ السلام دا، کیسی پہچان بنی؟ مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے نے تے مدینے تو پہلا قباء بستی اندر میرے پیغمبر نے چند دن قیام کیتا ہے، حالا منزل لگے وے جگاں دے پیر نے قباء مسجد دی بنیاد قباء علاقے اندر رکھ دیتی ہے۔ کیسی پہچان بنی کہ اے او قباء محلہ ہے جس محلے اندر جگاں دے پیر نے اپنے دستے مبارک دے نال مسجد دی بنیاد رکھی ہے۔ پہلی اٹ میرے پیغمبر نے خود لگائی ہے تے قرآن نے بھی آکھیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ اے تعارف ہونا چاہیے کہ اے او بندہ ہے جن نے مسجد دی نیند دی بنیاد رکھی ہے، اے او بندہ ہے جن نے مسجد واسطے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے۔ اے وے تعلق کہ اللہ دی ذات دا سایہ ملے گا۔ او مسجد قباء آج میرے پیغمبر علیہ السلام دی بہت بڑا تعارف اور پہچان بن گئی کہ اس مسجد دی بنیاد نبی علیہ السلام نے خود رکھی۔ پھر نبی علیہ السلام کو قباء بستی تو مدینہ منورہ پہنچے، ایک بنو نجار دا باغ آیا ہے، انصاریاں دا باغ ہے۔ اس باغ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اونٹنی بیٹھ جاندی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اے ہی ساڈی منزل ہے، پتہ کرو باغ کیدا ہے؟ انصاری نوجوان آندے نے، یتیم بچے نے، آندے نے اے باغ ساڈا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے کولوں قیمت لے لو، میں ایتھے اللہ دا گھر بنانا چاہنا۔ حالی میرے پیغمبر سفر کر کے آئے، اپنے گھر دی فکر نہیں، پہلا اللہ دے گھر دی فکر ہے۔ اے وے ورجل قلبہ معلق بالمسجد، جدے دل دا تعلق ہے اللہ دے گھر دے نال جڑ گیا ہے کہ تعارف بن جائے، پہچان بن جائے مسجد دی نیکی تے مسجد دی نسبت۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں قیمت ادا کراں گا۔ انصاری آندے نے اللہ دے نبی جی اللہ دا گھر بننا ہے، کوئی گل نہیں، اسی یتیم ہاں تے اسی دی قیمت نہیں لیندے۔ او اے جے نسبت، اے جے نسبت، اے جے تعلق، اے جے دل اللہ دے گھر نہ جڑیا، اے تھوڑا ہی ہے۔ پتہ لگ گیا ہے مسجد نو جگہ دی ضرورت پہ گئی ہے تے نال ہی آسمان تے چڑھ گیا ہے۔ پتہ لگ گیا ہے ایتھے اللہ دا گھر بننا ہے تے نال ہی انہوں اپنی چدراہٹ یاد آ گئی، اچھا فلاں دا گھر، فلاں مسجد بنانا چاہتا ہے، رکاوٹاں پیدا کر دیتیاں، NOC لے کے آ، فلانا کام کر کے آ، فلانا کام کر کے آ، سٹے لے آئے مسجد نو روکن تے او کڈا تو بد وقت بد نصیب ہے۔ میرے پیغمبر نے تے انہوں خوش نصیب آکھے ہے جڑا اللہ دے گھراں واسطے اپنی جگہ وقف کر دیندا ہے، اللہ دے گھراں واسطے اپنا تن من دن قربان کر دیندا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں قیمت ادا کراں گا، آپ نے دھکے نال قیمت ادا کیتی۔ کیسا تعارف بنیا ہے؟ مسجد نبوی ہووے جدی قیمت جگاں دے پیر نے اپنی جیب چوں بھی ادا کیتی ہے۔ اے پہچان بنے، اے تعارف بنے، اتنا اعلیٰ تعلق ہوئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صرف جیب چو قیمت نہیں دیتی، صحابہ کرام نے بھی نال قیمت اندر تعاون کیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام دی اپنی ذاتی جیب چو بھی قیمت ادا کیتی گئی۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود مسجد نبوی دی تعمیر اندر بنفس نفیس حصہ لیا ہے، جیسے صحابہ پتھر جوڑ رہنے تے میرے پیغمبر بھی پتھر اٹھا کے لے آ کے جوڑ رہنے۔ اللہ میرے پیغمبر اشارہ کر دے، صحابہ تے آپ دے اشارے تے مسجد بنا دیں دے، پر تعلق ایسا جوڑے ہے اپنی ذات نو اللہ دے گھر اندر استعمال کیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر کیسا تعلق جوڑے ہے، ایسا تعارف تے ایسی پہچان بنی۔
اے مسجد نبوی ہے، اج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس جگہ تے میرے پیغمبر کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کر دے، اے میرے پیغمبر دا مصلی ہے، اس جگہ تے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ اے جے تعارف، اے جے پہچان، کیسا تعلق جڑے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ دے کرنا ایسا تعلق جوڑے ہے، ایسا دل لگے ہے، کوئی علیحدہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں، کوئی علیحدہ عدالت نہیں، کوئی علیحدہ جیل نہیں، کوئی علیحدہ تعلیمی ادارہ نہیں، سارے کام ہی میرے پیغمبر مسجد اندر کر دے۔ مسجد نہ دل جڑے تو سارے کام مسجد اندر ہو رہے ہیں نا، حکومت دے فیصلے، لوگاں دے فیصلے، حکومت چلانا اور قیدیاں نو مسجد نبوی اندر بننا، بیت المال دا جتنا نظام ہے سارا مسجد نبوی اندر ہونا، یہ سارے تعلقات میرے پیغمبر دے مسجد نالے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، پھر ایسا دل جڑے ہے، میرے پیغمبر سفر تے جاندے تے آپ سب تو آخری ملاقات اللہ دے کرنل کر دے، اپنے کروں جتنا سامان لینا ہوندا لے کے مسجد نبوی اندر ہوندے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تے پھر اپنے سفر دا آغاز کر دے۔ جدو واپسی ہوندے سیدھا اپنے گھر نہ جاندے، پہلا اللہ دے گھر اندر ہوندے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تے پھر اپنے گھر جاندے، تے جے رات دا کچھ حصہ گزر گیا ہوندا تے میرے پیغمبر رات مسجد اندر ہی ٹھہر جاندے، فجر پڑھن تو بعد میرے پیغمبر اشراق پڑھ کے تے اپنے گھر اندر جایا کر دے۔ اتنا تعلق کہ پہچان بن جائے، تعارف بن جائے مسجد دی نیکی کہ اے بندہ پہلی صف دا نمازی، تکبیر اولا دا نمازی، اے بندہ اذانہ دین والا، تے پہچان تھوڑے تعلق تے تھوڑے واسطے نال نہیں بن دی۔ دنیا اندر لوگ آندے نے نا، باپ نے بڑی محنت نہ کاروبار بنایا ہوئے، اولاد نکمی نکل آئے تے باپ اولاد نو آندا ہے او پترا میرا کاروبار بیڑا غرق نہ کر، میں اے نام بنان واسطے، اے پہچان بنان واسطے دن رات ایک کر دیتی ہے۔ پہچان ایویں نہیں بن دی، ایک ادھے دن نہ نہیں بن دی، پہچان بن دی ہے مستقل مزاجی دے نال، مستقل مزاجی نال تعارف بندا ہے، ایسا تعلق مستقل مزاجی والا ہوئے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہچان کروائی، ایسا تعلق بنایا ہے، تے نبی پاک دے یاراں نے بھی اللہ دے کرنل ایسا تعلق جوڑے ہے، ایسا دل نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا لگا ہے کہ مسجدی تعارف بن گئی، مسجدی پہچان بن گئی۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کنا ذوق سی صحابہ نو اللہ دے گھراں دے نال، مسجد دے نال کنا دل لگا سی۔ بہت سارے صحابہ ایسے جنہ اپنے گھراں دے دروازے ہی مسجد نبوی وال کھول دیتے تاکہ جلدی اسی اللہ دے گھر اندر پہنچ جائیے۔ ایک دروازہ گھر دا مسجد نبوی ال کھولدا، جو ہی گھروں نکل دے سیدھا مسجد نبوی اندر۔ تے جگاں دے پیر نے زندگی دے آخری لمحات اندر فرمایا ساریاں دے دروازے بند کر دیو الا بابا ابی بکرین، میرے ابو بکر دا دروازہ نہ بند کرے آجے۔ کیسا تعلق ہے اللہ دے گھر نال، فرمایا میرے ابو بکر دا دروازہ نہ بند کرے آجے۔ پوری زندگی واسطے ابو بکر دا یہ تعارف بن گیا، پہچان بن گئی۔ پھر کیسا تعلق، اللہ اکبر۔ کون ابو بکر نے کہ جنہ جگاں دے پیر دے نال آخری نماز جگاں دے پیر دے مصلی تے ادا کیتی ہے۔ جگاں دے پیر دی اے آخری نماز ہے جو آپ نے بیماری دی حالت اندر پڑھائی، آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے نے، سجے پاسے صدیق کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے نے تے پیچھے صحابہ دیاں صفاں بنیاں نے۔ پھر کون صدیق ہے جدن جگاں دے پیر دنیا تو گئے تے صدیق مصلی امامت تے کھڑے سن، او صدیق جدن جگاں دے پیر دنیا تو گئے تے صدیق فجر دی نماز اندر مصلی امامت تے کھڑے سن۔ اے میں کہا نا تعارف بنے، پہچان بنے، نسبت بنے کہ مسجد دی نیکی ساڑھے کھاتے پہ جائے۔ اس طرح لوگ تعارف کروان، پہچان کروان، اے او بندہ جدہ مسجد نہ لے تعلق سی، اے او بندہ جڑا مسجد نال اس قدر پیار کریا کردہ۔ جناب فاروق دا انداز ویکھ
ویکھ لو کیسا تعلق جوڑیا اللہ دے گھر نال شہادت دا پورا واقعہ بار بار مسجد ہی ہو رہی ہے کون فاروق اعظم جنہاں نو اللہ دے گھر اندر شہادت نصیب ہوئی کون فاروق اعظم صرف اللہ دا گھر ہی نہیں مسجد نبوی ہے صرف مسجد نبوی نہیں مصلی رسول ہے صرف مصلی رسول ہی نہیں فجر دی نماز دا ٹائم ہے صرف ٹائم ہی نہیں فجر دی جماعت کھڑی ہے جناب عمر نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے بننے نے تے ظالم نے خنجراں دے وار کر دیتے نے تعارف بن گیا پہچان بن گئی کیسا تعلق سی مسجد دے نال پوری پہچان جدوں بھی شہادت دا ذکر ہوئے گا کی ہوئے گا کہ مسجد نبوی دے مصلی امامت تے مصلی رسول تے اگر کسی نو شہادت ملی ہے تے پیارے عمر فاروق نے ہے وے تعارف ہے وے پہچان اس قدر تعلق بنے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا تعلق بنے ہیں کیسا تعارف بنے ہیں کیسی پہچان بنی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے مسجد نبوی دی جگہ تھوڑ گئی ہے اینو وسیع کرنا ہے جیڑا بندہ اللہ دے گھر نہ تعاون کرے گا میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی ضمانت دے دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کلے نہیں جگہ خرید کے مسجد دے نام وقف کر دیتی کیسا تعارف بنے ہیں کون عثمان جنہ کلیاں نہیں مسجد نبوی واسطے پلاٹ خرید کے وقف کر دیتا اے تعارف بن جائے اے پہچان بن جائے اے ذکر بن جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تعارف ہے کیا پہچان ہے کوئی ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے فاطمہ میں دوسری شادی کرن دا پروگرام بنایا جی دوسری شادی کوئی گل نہیں کدے نہ کرنا چاہتے ہو میں ابو جال دی بیٹی نہ کرنا چاہنا پیاری فاطمہ فرماندیاں نے اے پیارے علی جی دوسری شادی کرنی ہے تے کر لو پر ابو جال دی بیٹی نہ کرو میرے کولوں برداشت نہیں ہونا فطری گل ہے اس ظالم نے میرے پیغمبر نو بڑا ستایا ہے مینوں سارے مکی حالات یاد نے میں کیویں برداشت کراں گی کہ ابو جال دی بیٹی میری سوکن بن جائے میرے مقام تے برابر دی آ جائے نبی علیہ السلام دی بیٹی نے عذر بیان کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے نہیں میں شادی کرنی تو اتھے ہی کرنی تھوڑی جی تلک کلامی ہوئی نا تے ناراض ہو کر نکلے تے مسجد نبوی اندر جا ڈیرا لایا ہے جیڑی گل میں سنانی چاہنا کی پہچان کی تعارف ہے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے بیٹی دے کر آ کے ویکھیا میرے دماد موجود نہیں پوچھیا بیٹی تواڈے شوہر علی کتھے نے اللہ دے نبی جی اے گل ہوئی ہے تے تھوڑی جی تلک کلامی دی وجہ تو کروں باہر نکل گئے نے میرے پیغمبر اوتوں نکلے تے سیدھا مسجد نبوی اندر آئے کیوں آپ نو پتا سی یا علی گھر اندر ہوئے گا یا دوسرا ڈیرا اللہ دے گھر اندر ہوئے گا تعارف ہے یار بندہ اچھا گھر نہیں ہے مسیتے ہونا ہی بھائی کیسا تھا آج بھی ہے تعارف یار فلاں بندہ گھر نہیں نہ ہے وہ مسجد اثر تو بعد لیٹ جاندہ ہے جی وہ مسجد چی رہندہ ہے وہ مغرب تو بعد ترجمہ کلاس وہ قرآن دی تلاوت عشاء پڑھ کے ہی آندہ ہے جی کیسا پیارا تعارف ہے اللہ دے کرنا کیسی پہچان ہے سدھا مسجد نبوی اندر ویکھیا پیارے علی لیٹے نے فرمایا کم یا ابو تراب ابو تراب کھڑے ہو جاؤ بات سمجھائی مسئلہ سمجھایا بہرحال جو میں اپنے مضمون دے متعلقہ اشارہ کرنا چاہنا کیسا تعلق جڑے ہے کیڑا رجل قلبہ معلق بالمسجد جدے دل دا تعلق اللہ دے گھر نال انج جڑے کہ اللہ دے گھر دی نیکی او دا تعارف بن جائے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں کیسیاں تعارف تے کیسا پہچان مسجد بن گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غلام خاندان اچھا نہیں کوئی سردار نہیں پر اللہ نے مسجد دی وجہ تو کیا تعارف اور پہچان جدوں بھی بلال دا نام لیا جاندہ ہے نالے ذکر کیتا جاندہ ہے بلال مؤذن مصطفیٰ ہے اللہ اے پہچان بن جائے اے تعارف بن جائے جدوں بھی عبداللہ بن ام مکتوم نظر کمزور ہے تعارف کیے پہچان کیے ایک کوئی تعارف ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم میرے پیغمبر دی فجر دا بھنگ ہے
فجر دی اذان دیندا ہے. کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم. کی تعارف تے کی پہچان ہے؟ میرے پیغمبر سفر تے جان، جہادی سفر تے نکلن تے آپ دا نائب امام مسجد نبوی اندر عبداللہ بن ام مکتوم نے آپ دی غیر موجودگی اندر آپ دے مصلے تے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھان والے عبداللہ بن ام مکتوم ایسا تعلق جڑے کہ مسجد دی نیکی تعارف اور پہچان بن جائے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ تو بعد میرے پیغمبر حنین دی وادی اندر غزوہ کر کے واپس آئے نا، رستے اندر پڑاؤ ڈالے ہے تے حضرت ابو محذورہ آندے نے روایت سنن نسائی اندر ہے اسی 10 کو نوجوان ساں تے اساں ویکھیا نبی علیہ السلام دا قافلہ جتھے نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے اذان دیندے نے تے نماز پڑھدے نے تے اسی نا اذان دی نقل لائی. اچھا جی انج کر کے صحابہ اذان دیندے نے، بلال انج کر کے اذان دیندے نے، نقل لائی نا. تے نبی علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے، آپ فرماندے نے نہ 10 نوجواناں نو بلا کے لے آؤ. بلا کے لے آندا. آپ فرماندے نے تسی اذان دیاں نقلاں لا رہے سو، سناؤ. تواڈے چوں ایک نوجوان دی بڑی خوبصورت آواز ہے، ایک سنائی، دوسرے نے سنائی، تیسرے نے سنائی. ابو محذورہ خود بیان کر دینے میری واری آخر تے آئی جدوں میں اذان سنائی تے جگاں دے پیر نو میری اذان بڑی چنگی، آواز بڑی سونی. تے حضرت ابو محذورہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے مینوں اپنے سامنے بٹھایا ہے تے انج میری پیشانی تے ہاتھ رکھیا ہے وبرک علیہ تے نال میرے واسطے برکت دیاں دعاواں 3 دفعہ فرمائیاں تے برکت دی دعا کر کے جگاں دے پیر فرماندے نے ابو محذورہ تیری آواز بڑی اعلی ہے فاذن عند البیت الحرام. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بیت اللہ دا مؤذن مقرر کر دیتا ہے. اے وے تعارف اور پہچان، ایسا دل جڑے، ایسا تعلق جڑے. فرمایا بیت اللہ دے تسی مؤذن ہو. بیت اللہ اندر کون؟ ابو محذورہ جو اللہ دے کر بیت اللہ دے مؤذن سن. اے تعارف اور پہچان ہوئے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او قرآن دے 4 قاری جنہ دی میں تفصیل سیرت بیان کر چکے ہیں. مولا ابی حذیفہ غلام نے تعارف کیے مسجد قباء دے امام نے. اللہ اللہ، مسجد قباء دے امام، ایسے امام کے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ بھی انہاں دی اقتداء اندر نماز پڑھیا کر دے. اے تعارف بن جے ایسا امام ہے جی اے دے پیچھے ابو بکر و عمر نے نمازاں پڑھیاں نے. کیسا تعارف، کیسی پہچان بن گئی. اللہ اکبر. ایسا تعارف، ایسی پہچان. صحیح مسلم دی روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انی عالم رجلن، میں ایک بندے نو جاننا. فرماندے نے او دے نالوں دور گھر کسے دا نہیں سی، صحابہ چو سب تو دور گھر دا سی. لیکن فرماندے نے پہچان ویکھو وکان لا تخطئہ صلاۃ. مسجد نبوی تو گھر سب نالوں دور ہے پر نبی دے اس یار دی کدی تکبیر اولا بھی ضائع نہیں سی ہوئی. کیسی پہچان بن گئی. لا تخطئہ صلاۃ، کدی نماز خطا ہی نہیں ہوئی، کدی تکبیر اولا ضائع ہی نہیں ہوئی. آندے نے میں مشورہ دیتا اللہ دیا بندیا گھر تیرا بڑا دور ہے تے تو بڑی محنت نہ لاؤنا ہے، تو کوئی گدھا خرید لے، کوئی سواری خرید لے. اندھیرے اندر گرمی دی شدت اندر بندہ جلدی آ جاندا ہے. وہ صحابی آندے نے میں تے گدھا نہیں خریدنا، میں تے چاہنا میں جدو اپنے گھروں نکلا مسجد اندر آواں میرے آن والے نشان بھی لکھے جان، میں جدو واپس جاواں میرے واپسی دے نشان بھی لکھے جان. نماز پڑھ کے واپس جاواں تے واپسی تے بھی میرے قدماں تے میرے نشان لکھ کے مینوں اجر ملے، میرے گناہ معاف ہون. نبی علیہ السلام نو دسیا گیا. آپ فرماندے نے قد جمع اللہ ذالک کلہ. اور میرے صحابی جے ہو جا تو اللہ دے بارے گمان کر لے ہے، یقین کر لے ہے، اللہ نے تینوں دعا سیڈاں دا اجر عطا کر دیتا ہے. تے میں جڑی بات سنانا چاہنا سمجھانا چاہنا کیسا تعارف، کیسی پہچان بنی. گھر تے سب نالوں دور ہے پر نماز نہیں قضا ہوئی، تکبیر اولا نہیں ضائع ہوئی. اے پہچان ہوئے. ایک ہی ہوئے پہچان اے ہوئے ہے تے گھر مسجد دی گلی چے پر نماز ایک نہیں پڑھدا. پہچان دا مزہ آیا نا کہ ہے تے بہت دور ہے لیکن
جمعے اندر اول وقت تے آ جاندہ ہے، پہچان تے ہے ہوئی ایک آدھی پہچان ہے، گھر مسجد دی گلی اندر ہے، مسجد دے قریب ہے، لیکن آنا 1 بجے اے وہ بندہ جی جڑا 1 بجے ہی آندا ہے، یہ کوئی پہچان تے نہیں نا۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جدے دل دا تعلق اس انداز نہ اللہ دے کرنا جڑ جائے، او دا تعارف، او دی پہچان مسجد دی نیکی، مسجد دی عبادت بن جائے، اللہ قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔